میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ پاک نے قرآن پاک میں یہ نہیں فرمایا کہ دیکھو، قرآن کی آیت ہے وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ اللہ پاک کی ذات عالی کو کہ جب مجمع توجہ سے بیٹھے گا، شخصیات کی بنیاد پہ نہیں کہ میں فلانا آدمی بیٹھ گیا ہے، جب اللہ پاک ذات کی ذات عالی کی بنیاد پہ بیٹھے گا اور توجہ سے بیٹھے گا، شرط یہ ہے تو پھر جو ممبر پہ سروزہ لگائے ہوا آدمی آئے گا، اس کے قلب سے اللہ پاک ایسی باتیں نکلوائے گا کہ وہ بھی حیران ہو جائے گا۔ اس سے اللہ پاک کو یہ مجمع مطلوب ہے۔ اور ابھی آپ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ یہ ہم نے اس لیے نہیں بلایا ہے کہ اس کو بڑا زبردست بیان کروا دے اس مجمع کو، یہ اس لیے بلایا اللہ اکبر کہ جس مقام پہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو چھوڑ بیٹھے تھے اور اس عظیم الشان کے کام کو سب تک پہنچایا، یہ محنت اس لیے ہے، یہ آپ کا جو ہونا کہ یہ امت پھر اس کوئی مقام پہ پھر واپس آ جائے۔ ایسی بات بالکل دوستو، اس زمانے کے کافر بھی یہ کہتے تھے کہ مسلمانوں کا جو ہے نقل و حرکت کے بغیر کوئی کام نہیں ہے۔ اسے یاد رکھو، کیسا زمانہ ہوگا کہ یہ جو تین زمانے تھے، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، اس میں اجتماعی نقل و حرکت عام تھی، عام تھا، عورت کو بھی پتا تھا، اور یہ سارے والے ڈنکی کی چوٹ پہ وہ ہے، سن لے کہ جب تک امت اس اجتماعی نقل و حرکت پہ پھر نہیں آئے گی، دنیا میں دین نہیں پھیلے گا، یہ شرط ہے۔ اسی میں بالکل دوستو، تم بھی تو اب یہ جو مجمع ہے اس کو پتا، آپ لوگ تھوڑا سا سوچ رہے، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ ہم تو ایمانی لحاظ سے بہت ضعیف ہے، لیکن اتنا تو ہے کہ مجمع اس لیے بیٹھا ہوا ہے کہ سارے دنیا کے انسان جہنم کی آگ سے کیسے بچیں گے، اور سارے دنیا کے اسلام اللہ پاک کے ماننے والے کیسے بن جائیں گے، اور اس کے آخر نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کیسے ایمان لائیں گے، کم از کم اس کے لیے جمع تو ہوا ہے۔ تو بتاؤ اب عرش والا اللہ اس مجمع کو کتنا توجہ اور محبت سے دیکھ رہا ہوگا، اور اللہ پاک کتنا خوش ہوگا۔ اسے میں بیان شروع کر پہلے یہ اس کی جماعت تھی ایک، میں بار بار جب اکیلے میں بالکل سنتا ہوں، ایک آدمی تھا، میں نام بول گیا، سیدھا سالان میں یہ شنڈن کی جماعت تھی، پیدل چل رہے تھے، انشاءاللہ شنڈن والوں کو پتہ بھی ہوگا۔ تو اس کو کسی نے کہا کہ بھائی دوسری بتایا تھا کہ یہ پڑھ لو، پھر تو آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آ جائے گا۔ تو اس نے وہ درود پڑھی، درمیان میں 9 مہینے گزر گئے، کتنے گزر گئے سب کا؟ وہ سیدھا سادہ آدمی تھا، اس نے کہا کہ یا اللہ، اگر مجھے حضور سے خواب میں نہیں آیا تو میں بس چھوڑ کر واپس چلا جاتا ہوں۔ تو رات کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آیا اور اس کا نام لیا، نام میں بھول گیا کہ بھائی اسی کام کو کرو، اس کو چھوڑو مت۔
ساتھ میں ایک آدمی رو رہا تھا، تو اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ اس لیے تم خوش ہو، اس بات کو سن کر کے تم سب خوش ہو جاؤ۔ کہتا یہ موسیٰ علیہ السلام ہے، اور یہ اس بات پہ رو رہے ہیں کہ جب میں اپنی امت سے 40 دن کے لیے کوئی دور پہ چلا گیا تو انہوں نے بچڑی کی عبادت شروع کی۔ اللہ اکبر! اور 1400 سال کے بعد تیری امت تیرے کام کو کروا رہی ہے۔ اللہ اکبر! یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، لیکن دیکھیں سارا عالم ہے، محنت بہت کرنی پڑے گی۔ تو ارادہ تو ہے نا کہ دیکھیں ابھی سے ارادہ کر لو کہ ہم بیٹھے رہیں گے اور دعائیں کریں گے یہ تشکیل تک کہ آج جو مجمع آیا ہوا ہے، جیسے تو نے صحابہ کرام کو قبول فرمایا تھا ان کو بھی قبول فرما دے اور پوری امت کو قبول فرما لے گا۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين، وقال له تبارك وتعالى قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين، وقال له تبارك وتعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين، وقال له تبارك وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أمر بالمعروف ونهى عن المنكر فهو خليفة الله في أرضه وخليفة رسوله وخليفة كتابه او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، آج سارے دنیا میں یہ بگاڑ ہے جس سے ساری کائنات میں تکلیفیں ہیں، قطرے ہو رہے ہو، یہ سارا کا سارا غلط یقین ہے۔ اس لیے جتنے بھی انبیاء علیہ السلام دنیا کے اندر آئے، سارے انبیاء علیہ السلام نے سب سے پہلے کلمی کی دعوت دی ہے اور کلمی کے یقین پہ محنت کی ہے۔ یہ جو دیکھو، یہ جو آپ سوچے، یہ سارا جو نقشہ ہے یہ تو بنا ہوا نہیں تھا، یہ بس اسد و زمین اور آسمان اور بھئی ہوا کا نظام اور بھئی یہ زمینیں اور یہ انسان اور پرندے، یہ سارا نقشہ، یہ جو پہاڑ ہے اور کے اندر سکانے ہیں، یہ نقشہ تو بنا ہوا نہیں تھا۔ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اس کا عرش پانی کے اوپر تھا۔ یہ نقشہ اللہ پاک کے امر سے بنا ہے، اللہ پاک کے حکم سے بنا ہے، قدرت سے بنا ہے۔ تو بتاؤ جب یہ نقشہ خدا کی قدرت سے بنا ہوا ہے تو آپ لوگ بولے کہ یہ سارا کا سارا نقشہ مل کر کے، ساری دنیا کی طاقتیں مل کر کے کسی کو نقصان پہنچانا چاہے اور اللہ پاک نہیں تو پہنچائے گا؟ یہ ذرا زور سے بولو کہ اللہ خوش ہو جائے، نہیں پہنچا سکتا ہے۔ سارے دنیا میں وہ ہوگا جو اللہ پاک چاہے گا، جو اللہ پاک نہیں چاہے وہ نہیں ہوگا، یہ پکی بات ہے، کچھ نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کو وحی فرمایا اللہ نے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ وَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّ رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ اب واحد کر رہی کہ اے ام موسیٰ گھبراؤ نہیں کہ اپنے بچے کو دودھ پلاتے رہو، اسے غور سے سنو، اس میں اللہ پاک کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ تو فرمایا کہ بھئی اگر تم پہ خوف چھا جائے تو پھر اس کو
बकस में बंद कर दरिया में डाल दें, ओनेर में डाल दें। तो आप लोग पूछे, आप लोग सोचे कि भाई छोटा है, उसको बकस में बंद करना ये तो हलाकत है। दूसरा हलाकत कि भाई उसको पानी में डाल दिया। लेकिन अल्लाह पाक का माना है, हैरान करने, अल्लाह वो जात है जो नामुमकिन से मुमकिन बनाता है। अल्लाह वो बनाता है। इसी भाई ये हम जो है, या अल्लाह तू ही वो है, ये जब रास्ते का तू सारे दुनिया में वो होगा जो अल्लाह पाक, या अल्लाह तू चाहेगा। तो ये कल पे जो अल्लाह पाक के गैर का तासुर चढ़ा हुआ है, ये आहिस्ता आहिस्ता मिटना शुरू हो जाएगा। सारे दुनिया में जो नक्शा है, इन नक्शे से, इन नक्शे के पीछे अल्लाह की कुदरत है। कुदरत, वो कुदरत से काम हो रहा है। लेकिन इंसान गलती क्या कर कि वो नक्शे को देख करके उससे असर लेता है। अब आप ये आप सोचे, अल्लाह को कुरान पाक में फरमाया, वलिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्द यहब लिमन यशाउ इनासा व यहब लिमन यशाउ ज़ुकूर औ युज़व्विजुहुम ज़ुक्रानन व इनासा व यहब लिमन यशाउ अकीमा। मियाँ बीवी एक है। आपके कितने बच्चे हैं? हाँ, जोर से बोलो। 2 बच्चे। तुम तो एक हो ना, बीवी तुम्हारी एक है। अब देखो, बीवी एक, मियाँ एक, लेकिन अल्लाह पाक कहता है, अल्लाह कुर्बान जाऊं तेरे साथ, या अल्लाह दुआ करो, या अल्लाह तो अपनी मारिफत हमारे कल्ब के अंदर डाल देखा। अब देखो मियाँ बीवी है। अल्लाह कभी आप देखते हैं, अल्लाह कहता है कि जिसको मैं चाहूं, मियाँ बीवी नहीं, मियाँ बीवी के हाथ में कुछ नहीं है। वो सिर्फ आंखों को नजर आता है कि मां के पेट से बच्चा निकलता है, कुदरत से बनता है। जिसको मैं चाहूं बेटियां दे दूं, और जिसको मैं चाहूं बेटे दे दूं, और जिसको मैं चाहूं मिक्स दे दूं, और जिसको मैं चाहूं माजूर बच्चा दे दूं। तो ये मर्द और औरत करती है, अल्लाह पाक करता है। इसे सारे दुनिया में वो होगा। मूसा अलैहिस्सलाम जब फिरौन को लोग नजूमी ने बताया, इसे सोचे उसको कि भाई बनी इसराइल में लड़का पैदा होती है, बादशाही को खत्म कर देगा। ये कलमे का मफहूम है, सारे दुनिया में वो होगा जो अल्लाह पाक चाहेगा। तो उन्होंने 13 हुक्म जो जारी किया, मैंने खुद तफसीर में पढ़ा है कि भाई उस वक्त पर नजूर, अभी तो नर्सें हैं अस्पताल में जो औरतें हैं ना, तो उस वक्त दाई बोलते थे, जो कुछ बोलते थे, उन्होंने उसको बनी इसराइल के घरों में फैला दिया कि जिस औरत के पेट में बच्चा है, जिसको हमल है, उसकी निशानदेही कर दो। अब जो है सारे दुनिया में वो होगा जो तू चाहेगा। अब वो मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का बिल्कुल वक्त करीब था। अभी मैं सारे मजमे से पूछता हूँ, जब वक्त करीब था तो वो औरत दूर से पहचानी जाती है, नहीं पहचानी जाती है? जोर से बोलो, पहचानी जाती है वो। लेकिन अल्लाह पाक ने और उनकी आंखें बंद कर दी, उनको नजर नहीं आई। वो अखबूर वो जो उधर से आए, उनको पता भी नहीं चला कि इसको बच्चे का ये इसको खबर है। इसका मफहूम ये है, सारे दुनिया में वो होगा जो अल्लाह पाक चाहेगा, जो अल्लाह पाक नहीं चाहेगा वो नहीं होगा। जंग बदर में अल्लाह पाक ने हुजूर से को ये फरमा दी कि 2 चीजों में से एक चीज मिल जाएगी, या अबू सुफियान का काफिला मिलेगा या तुम्हें फतह मिलेगी। लेकिन बताया नहीं था कि ये चीज मिलेगी। 2 चीजों में से एक भी। وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ۔ कहते हैं ऐ सहाबा किराम, तुम भी ये चाहते थे कि अबू सुफियान का मैंने तो कि 2 चीजों में से कोई, लेकिन तुम चाहते थे कि किस काफिला मिल जाए
ابو سفیان والا، کیونکہ وہ آسانی سے مل جائے گا، اس میں ماس چیزیں ہیں. لیکن میں یہ چاہتا تھا کہ کمزور کو طاقتور سے ٹکراؤں، کمزور کو طاقتور سے ٹکراؤں، تاکہ حق حق ثابت ہو جائے اور باطل باطل ثابت ہو جائے. تو بتاؤ 313 کو اللہ پاک نے 1000 پہ غالب کر دیا نہیں کر دیا؟ میں جنگ بدر گیا تھا، اس میدان میں گیا تھا تو ایک عرب میرا اس نے 4 مہینے گئے تھے. اس نے کچھ پہ میں نے بعد میں افسوس کیا، بہت زور کیا کہ میرے ساتھ گھر میں چلے جاؤ. میں نے کہا میرے ساتھ عورتیں میں نہیں جا سکتا. تو اس نے مجھے کہا یہ جو پہاڑ نظر آ رہا ہے نا، میں نے اسے پوچھا کہ وہ جو 70 مر گئے تھے کافر وہ کہاں دفن ہے؟ انہوں نے کہا اس کا پتہ نہیں چلتا. انہوں نے کہا کہ جو یہ ہے کہ جو پہاڑ نظر ہے اس پہ فرشتے اترے، اللہ نے فرشتے بھیج دیے اور کمزور کو انہوں نے کہا طاقتور پہ غالب کر دیا. سارے یہ دوستو جب یہ امت اس مدد کے لیے یاد رکھو، یہ سارے سن لو، اس مدد کی اتارنے کے لیے اجتماعی نقل و حرکت اور دعوت ضروری ہے. ایک آدمی عبادت گزار ہے، میں اس مسجد میں بیٹھتا ہوں، صبح تلاوت کرتا ہوں، شام کو کرتا ہوں، تسبیحات پڑھتا ہوں، مسجد سے نکلتا نہیں ہوں. مجھے بتاؤ لوگ تو میرے پیچھے آئیں گے، ہدیے دیں گے، میرے ماتھے کو چومیں گے، لیکن خدا کی قسم ایسا اگر میں 1000 سال بھی اس مسجد میں رہوں، میرے اس نیکی سے سارے دنیا میں دین نہیں پھیلے. اس دین صرف اور صرف اجتماعی نقل و حرکت سے پھیلے گا. آج سے فرما رہے تھے کہ جب تم جماعتیں بنا لو اور ملکوں میں پھرو اور نمازیں پڑھو، اذانیں دے دو اور قرآن کی تلاوت کرو، ذکر کرتے ہوئے چلو، جب تم ملک میں جاؤ گے جماعت کی شکل میں تو تمہارے جسموں سے نور کی شعاعیں نکل کر کے کافروں کے سینوں کو چیرتی ہوئی نکلیں گے اور وہ اسلام کی طرف توجہ ہوں گے. اسی میں بھی وہ دوستو یہ جو سارے مسئلے میں تبدیلی آئی ہے یہ صرف اور صرف اجتماعی نقل و حرکت سے آئی ہے. گھر میں بیٹھے تم کہتے کہ میں دوسروں والا اس کو سمجھوں. ابھی ہمارے دل میں تو ایسوں کی نظام نہیں ہے. اب آپ پوچھو ملکوں میں خودکشی کے مراکز بنا دیے گئے ہیں. لوگوں کو زندگی کا پتہ نہیں ہے. اور یہ امت جس کی اس امت کی کنتم خیر امت اخرجت للناس، اس امت کی جو شان ہے تو یہ ہے کہ اللہ پاک فرماتا ہے اے مسلمانوں تم بہترین امت ہو. یہ امت کا کوئی کام نہیں ہے. سارے مسلمانوں کو سمجھاؤ کہ اللہ پاک نے تم کو جو بھیجا ہوا ہے وہ اس سے بھیجا ہوا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو نازل ہوا تھا وہ سارا کا سارا تم سارے دنیا کے انسانوں تک پہنچا دو. یہ امت کہاں بھیجی ہوئی ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ فرماتی ہے کہ بھائی کئی چاند گزرتے تھے کہ ہمارے گھر میں چولہا نہیں چلتا تھا اور حضور صلی اللہ کے عظیم الشان نبی اللہ نے ہم کو دیا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے مبارک کرانے نے ساری عمر 3 دن مسلسل پیٹ بھر کر نہیں کا ہے. تم چیزوں میں لگے ہوئے ہو، تم چیزوں کو کما رہے ہو. کتنا جرم عظیم ہے اور اللہ پاک کی مخلوق بغیر قلب کے مر رہی ہے. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الامين لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم. اللہ پاک نے ایسا نہیں کہا لقد خلقنا المسلمون في احسن تقويم. یہ انسان ہے یہ اللہ پاک کی خوبصورت ترین مخلوق ہے. اسی خوبصورت ترین مخلوق کے لیے اللہ پاک نے انبیاء علیہ السلام کو دنیا کے اندر بھیجا ہے اور نبیوں کو کتنی تکلیفیں ملی تاکہ بندوں کا دائرہ اللہ پاک کے ذات عالی کے ساتھ ہو جائے. یہ امت تو اس لیے بھیجی ہوئی ہے، اس کا تو یہی کام ہے. اس کا اول نمبر پہ کام یہ ہے، سارے محکمے والے سن لو بھائی قیامت کے دن پوچھ ہوگی. یہ جو لوگ ایسے لوگ جب ملکوں میں پھرو گے
لوگ یہ نہیں جانتے کہ ہم کو اللہ کس نے پیدا کیا ہے اور ہم گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں. اب آپ سوچیں یہ کیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے اندر کتنا بے بے قرار ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ فرما رہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنا غم بھی نہ کر رہے کہ تیری جان نکل جائے. اللہ کا باہر نفس کا اللہ یکونوا مومنین. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ ایمان نہیں لاتے تو آپ اپنے آپ کو غم سے ہلاک کر دیں گے. ان تخرج غلا ہونا اللہ پاک تسلی دے رہا ہے. ہدایت خدا اللہ پاک کے ہاتھ ہے. اللہ پاک اپنے عظیم الشان نبی کو تسلی دے رہا ہے کہ تم اتنا غم نہ کرو. ان تخرج غلا ہونا فإن الله لا يهدي من يضل. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ آپ انسانوں کی بھی ہدایت کے لیے بے قرار ہے اور آپ کی یہ بے قراری قابل تعریف ہے لیکن اللہ پاک گمراہوں کو ہدایت نہیں دیتا. ہمارا کام تو یہ ہے ہم جماعت کو منع کر ہم پھر ہم سے دیکھو جب اس کام کو نہیں کرو گے پھر تھوڑا کم کا پورا واقعہ تم سے بھول جاؤ گے. صرف اصحاب کہف صرف اپنی ایمان کے بچانے کے لیے انہوں نے کہف پہ غازے پنا رہی تھی. اللہ پاک نے ان سے کیا معاملہ فرمایا 309 سال میں کھایا نہ پیا لیکن زندہ کا. اب آپ خود سوچیں وہ امت جو اس کام کے لیے بھیجی گئی ہے جب یہ امت سارے عالم میں حرکت کرے گی اس نیت کے ساتھ سارے دنیا کے انسانوں کو ایمان نصیب ہو جائے تو بتاؤ پھر اللہ پاک کی کتنی مدد ان کے ساتھ ہوگی. جی بھائی ان واقعات کو بیان کرو پھر اللہ پاک کے راستے میں نکلنا آسان ہو جائے گا. ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. اب بھائی دشمن آپ خود یہ سب کی عمر میں جاتے انہوں نے رسول کو دیکھا ہوگا. یہ اکثر کو بیان کرنے والی بات ہے کہ وہ دشمن غار کے منہ کے قریب پہنچا. لا الہ الا اللہ سارے دنیا میں وہ ہوگا جو اللہ پاک چاہے. جو اللہ پاک نہیں چاہے گا وہ نہیں ہوگا. اب دشمن پہنچا ہوا ہے غار کے سامنے کھڑا ہے تو وہ دور نہیں تھا. ابو بکر صدیق آنسو حضور سم کے ناراض مبارک پر گر گئے تو کہتے ہیں ابو بکر کیوں؟ کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دشمن تو بالکل قریب پہنچ چکا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ فرمایا اللہ یا ابو بکر ما ظنک باثنین اللہ ثالث. اے ابو بکر تیرا ان تین کے متعلق کیا خیال ہے تیرا ان دو کے متعلق کیا خیال ہے جس کا تیسرا ساتھی اللہ ہو. اللہ ساری دنیا میں سارے دنیا کی طاقتیں مل کر اللہ پاک کی مرضی کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتے لیکن ہمارے دل میں سارے عالم کے انسانوں کی خفائی ہونی چاہیے. یا اللہ اگر یہ سارے دنیا کے انسان تک کلمہ نہیں اور یہ بغیر کلمہ کے بچار تو کیا ہو. تو اسی وجہ کو دوستو یہ بات ہمارے لیے آسان ہو جائے اس میں اللہ پاک کے سلام کو بیان کرو اللہ پاک کے سلام کو بیان کرو. کتنا آواز ہے والارض اکبر من خلق الناس ولكن اکثر الناس لا يعلمون. آسمان و زمین کا پیدا کرنا ایسے بہت بڑی بات ہے لیکن لوگ اس کو سمجھتے ہیں. بشر تنتشرون میں نے تمہیں آج تو کوئی انسان اسے میں سکت بعد ہے یہ نشانی ہے كأن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون.
میں وہ ذات ہوں جس بیوی کو تو ناز کرتا ہے، جس بیوی کو تو فخر کرتا ہے، اور میں جس بیوی کو پسند کرتا ہے وہ تعالیٰ پاک نے تیرے اور کہ میں نے پھر دونوں کی دلوں میں محبت ڈال دی. اللہ ہے یہ، اور پھر تمہیں اولاد دیا. یہ اللہ پاک کی قدرت کی نشانی ہے. اس کو کثرت سے بیان کرو ان عمارات کو. پھر دل میں آ کے چیز واقعی سارے دنیا میں وہ ہوگا جو اللہ پاک چاہے گا. یہ اللہ پاک کیوں سارا قرآن اللہ پاک کی عظمت سے بڑا پڑا ہے. داؤد یہ قرآن کی آیت ہے، یہ جو پڑھتا ہوں یہ سب دعوت ہے. کیوں کہ دعوت جب قرآن کی آیت کو تلاوت کرتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کو چھڑ لگتا تھی. وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ وَلَّىٰ مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا. جب آپ اس کو یہ آیتیں پڑھاتے ہیں سناتے ہیں تو پھر وہ الٹے پھر جاتے ہوتی ہے. کیا اللہ پاک کو تسلیم کرو. کے انسان ہو، ہم تمہارے خواہ ہیں. ایک اللہ پاک کی تسلیم کرو اور اس کے آخر نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لاؤ. اس امت کا یہ کام ہے. جب یہ امت اجتماعی حرکت کرے گی، دعوت کو اپنا کام سمجھے گی اور سارے عالم نے پھر یقین ہے کہ جیسے اللہ پاک نے صحابہ کو سارے عالم کا امام بنایا تھا، اسی طرح یہ امت بھی سارے عالم کی امام ہوگی. لوگ اس کو دیکھ کر کے چلیں گے. امت اپنی شان کو کھو بیٹھی ہے اور یہ مبارک کام لگ حرکت کے بغیر سمجھ میں نہیں آئے. اسی بھائی جس گھر میں آدمی وہ تو غم سے ڈرا دو کہ ہمارے گھر سے اللہ پاک کے لوگ لوگ کیوں نہیں نکل رہے. ہمارے دل میں سارے عالم کی انسانوں کی خروائی بھری ہوئی ہو. اب اس تمہیں پتہ نہیں ہے کہ جب تم اس مبارک کام کو کرو گے تو قیامت کے دن تمہیں کیا ملے گا. داؤد علیہ السلام کو اللہ پاک نے وحی فرما دی کہ داؤد میں تمہارے پاس ایک نبی پیدا کرنے والا ہوں. حضرت وہاب بن منبہ رحمۃ اللہ فرما وہ مجھے ناراض نہیں کریں گے. اس کا نام احمد اور محمد ہوگا. وہ مکذبی بھی ناراض نہیں کریں گے اور نہ میں اس سے ناراض ہوں. اگلے پچھلے ساری کمیاں کرنے سے پہلے معاف کر دیے. اے داؤد علیہ السلام جب امت محمدیہ قیامت کے اس کی امت جو ہے میری خاص رحمت سے نوازی گئی ہے. اس کی امت کو وہ فرائض دیے ہیں جو میں نبیوں کو دی. میں نے وہ نوافل دیے ہیں جو میں نبیوں کو دیا کرتا. اے داؤد علیہ السلام جب امت محمدیہ قیامت کے میدان میں آئے گی تو ان کے چہروں پہ کمثل انبیاء نور ہوگا. یہ تم پھر اس وقت محسوس کرو گے. اب تو تم نے بات سن لی کہ بھائی کمثل انبیاء نور ہوگا، لیکن جب وہ نور سچ مچ تیرے چہرے پہ ہوگا پھر اس وقت وہ لوگ غش کہیں گے کاش ہم بھی اس رستے کو لے کر اللہ پاک کے راستے میں نکل. لیکن وہ سوچ سے کام نہیں دے گا. نبی نہیں ہوں گے لیکن کئی اب جماعتیں سارے عالم میں پھیل رہی ہے. سارے عالم میں ایک ہلچل مچا ہوا ہے. لوگ اسلام کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں. سنت زندگی قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے فرما دیجیے کہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم اللہ پاک کی محبوب بن جائیں تو ان کو میری اتباع کرو. اب آپ خود سے جو سنتوں کے جنازے کر رہے ہیں. پر ایک سنت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت کائنات سے زیادہ قیمتی ہے. مجھے مولوی عظیم صاحب نے خواب سنایا کہ حضور صاحب نے ہمارے مدرسے سے ہم نے خواب میں دیکھا اس کو خصوص کے میں دین امت کو دیکھا کہ جو مسواک کرتا ہے کیا کرتا ہے سب بولے زور سے ذرا بولو مسواک. اس کو میرا سلام پہنچا. ایک آدمی نے مجھے امریکہ میں کہا کہ منصور یہ دوسرا مسواک بھی استعمال کرو وہ جو جاگ ماگ کرتا ہے. میں نے کہا کہ میرے پاس جو مسواک ہے وہ تو ساری خوبیوں سے بھرا ہوا ہے.
تو مجھے اس مسواک کی ضرورت کیا ہے؟ وہ ہنس پڑا. میں اس مسواک پہ تو اللہ کے نبی کا وعدہ ہے. اللہ اکبر. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت کی تھی، جو مسواک کرے گا فرشتے قیامت کے دن آئیں گے، وہ تو بتائیں گے کہ فرق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو یہ جو تم جاگ والا کرتے ہو، اس میں تو وہ دان صاف ہوں گے نہیں ہوں گے، یہ میں نہیں کہہ سکتا ہوں کہ صاف ہی ہوں گے، لیکن یہ اس فضیلت سے تو رہ گئے. اس ایک ایک سنت کا اب شادی ہو رہے نا، ناراض نہیں ہونا. کتنا بڑا ظلم ہے. 50 لاکھ 40 لاکھ لوگ اس میں، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک شادی کے اوپر وہ تعلیمہ میں ایک بد کی ذبح کیا تھا. کھجور، بتاؤ کھجور اور دودھ اگر ولیمہ ہو تو کتنی آسانی ہے. جس شادی میں تو امام الانبیاء کے خلاف اس شادی کو کرتے، تو اس شادی سے پھر فرمانبردار اولاد پیدا ہوں گے. اس سے مسلمان کا مال بھی قیمتی ہے، مسلمان کا جان بھی قیمتی ہے. مسلمان کا مال سب سے پہلے اللہ کا کلمہ دنیا میں بلند کرنے کے اوپر لگ جائے. یہ نہیں کہ تیرے دل میں دیا. میں خدا کی قسم، یہ جو اونچی بلڈنگ ہے، ان کو دیکھ کر کے انسان کو خوف آتا ہے کہ کیا بتانے ہو رہی ہے. ہم فاروق رضی اللہ عنہ حضور تم کے گھر میں آئے اور آپ جو ہے نا یہ چٹائی کے اوپر لیٹے ہوئے تھے، یہ کھجور کی اسے چٹائی بنا رہے. تو چٹائی کے اوپر آپ بتاؤ آپ سسم کا جسم کتنا نازک ہوگا. جو وہ لیٹا ہوا تھا تو اس کی کمر کے اوپر وہ چٹائی کے پورے رشنات بن گئے تھے. ہم نے فاروق رضی اللہ عنہ کہ اللہ کے نبی تو عظیم الشان ہستی ہے، تیرے پیٹ کے اوپر چٹائی کے نشان بنے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بل ابھی تک تم تو ایک ہی زندگی ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کسی نے پوچھا کہ آپ کے حضور کا بستر کیسا تھا؟ تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ وہ تیری تھی، اس میں کھجور کی ہوئی شاخیں جن سے وہ چٹائیاں بناتے ہیں، یہ بری ہوئی تھی. حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ آپ کے گھر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بستر کیسا تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ بستر جو تھا وہ دو ٹھاٹ تھا اور اس کو میں ان کی سلے نیچے بچھا دوں. ابھی 2 لاکھ میں وہ چرپائی بنا تھا. تم اپنے پیسے کو، یہ تو تمہارا امانت ہے، تمہارا یہ پیسہ امانت ہے، اس کو تقدیر کے اوپر لگنا چاہیے. ایسے جمع سے جاتی ہے، اگر ان کے پاس پیسے ہو ان کی داڑھی پکڑ لو کہ بھائی یہ ہمارے پیسے خرچ کر. یہ تو اس لیے ہے، یہ تو اس لیے نہیں ہے کہ تم ساری رات 2 لاکھ کی چرپائی پہ ہو جاؤ لیکن تمہیں نیند نہیں آئی. نیند تو تمہیں امام الانبیاء والے ہماری زندگی کو اختیار کرنے کے بعد نیند آئی. سلام کو پھیلاؤ، لوگوں کو کھانا کھلاؤ اور تہجد کی نماز پڑھو. دائی تہجد کی نماز کے بغیر نہیں چل سکتا. غریبوں کی مدد کرو، علماء کی مدد کرو. کئی علماء کی ماتوں کو چھوڑو کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ہمارے بچوں کو قرآن سکھا رہے ہیں. اللہ پاک ولا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم الله تعالى وهو عزيز انه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه المطهرون. اللہ قسم کر رہا ہے اور پھر یہ قسم بہت عظیم ہے کہ قرآن بہت عظیم الشان کتاب ہے. میں اس قرآن کو لے کر ساری دنیا میں پھرنا ہے. ابھی دیکھو یہ اس امت کی ذمہ. اب اگر ہم کہیں کہ بھائی نقد کون تیار ہے ملکوں کے لیے تو پہلا سرکار وصولا جائے گا کہ پیسے کہاں سے آئے گا. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. اگر ایسے یقین کے ساتھ مر گئے تو تمہارا کیا حال ہوگا. ہمارا کام تو یہ ہے کہ وہ فوراً تقاضے کے اوپر لبیک کہنا. آگے کل آپ بتائیں میرے پاس میرا جواب 5 لاکھ ہے میرے پاس 20,000 روپے. میں سارے مجمع سے پہنچتا ہوں، مجھے جواب دو گے لیکن میں نے 20,000 تو جمع کر دیے. اب پھر میں نے نمازیں پڑھنی شروع کر دی. کیا پڑھنا شروع کر دی؟ سب بولے نماز پڑھ کے اللہ پاک سے مانگتے. جب بتاؤ
میں نماز پڑھتا ہوں لیکن چھوڑتا نہ ہوں. 20 رکعت, 50 رکعت, 100 رکعت, 200 رکعت, 300 رکعت, 400 رکعت. تو آپ سے میں پوچھتا ہوں کہ میں نماز نہیں چھوڑوں گا میں پڑھتا ہوں تو میرا جواب پورا ہو جائے گا یا نہیں ہو جائے گا؟ ہمارے پاس ہمارے محمد کو کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اللہ نے ہم کو سب کچھ دیا ہوا ہے. نماز پڑھو والا بات سے بات ہو, لیکن وہاں نماز کو بھی تو سیکھو. ایسا نہیں کہ میں نکوبے کا پتہ ہے نظر سے کا پتہ ہے. یاد رکھو قومی کی دعا سیکھو. میں نے مولا عظیم سے بھی کہا تھا یہ مت اس کو یہ مت کہو کہ بھائی ایک اس کے برابر ان کو تو اس کی وہ لکھی ہوئی ہے. بھائی جب تک قومی میں جو سنت دعائیں ہیں حسن نصیر میں لکھی ہوئی ہے یہ مسترد دعائیں ہیں. میرا بھائی متقی عثمانی کے پیچھے جمعے کی نماز پڑھی ہے اور مفتی عبدالروف کے پیچھے 40 دن مسلسل نماز پڑھی ہے. وہ قوم کیا ایسی خوبصورت نمازیں پڑھتے تھے کہ میں نے متقی کی نماز پڑھی. میں نے سجدے میں 9 مرتبہ کہا سبحان ربی الاعلیٰ, پھر بھی اس نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا. اور جو جب سے میں بیٹھ گیا میں نے دعا پڑھی, جمعے کی نماز تھی دارالعلوم کراچی میں نے دعا پڑھی اللہم اغفرلی وارحمنی وعافنی واہدنی وارزقنی واجبرنی وارفعنی. ابھی یہ ایسا رکوع میں جاتا ہے سر نہیں اٹھاتا پیچھے سے والا. پھر اس باپ کو جب جلسے سے آتا ہے ابھی پہنچ ہو رہی ہے کہ پھر واپس جاتا ہے. بتاؤ پھر اس نماز سے نہ پڑھنے سے تو کوہا دے پھر اس نماز سے مسئلے کیسے حل ہوں گے؟ ایک شادی نماز پڑھ رہا تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ارجے سولنے پہلے کلم تو سول کہ نماز دوبارہ پڑھا کی نماز نہیں ہوئی. تو اس کا قوم اور جلسوں میں پڑے 4 دفعہ پڑے. سوائے کو پھر سے اور قومی کی دعا سیکھو, نماز کو ایسا پڑھو, تکبیر تحریمہ منہ بھر کر اللہ سے کہتے اللہ پاک کا نام منہ بھر کر کے لے لو. ایسا مت کو اللہ اکبر اللہ اکبر. پھر اس کا مزہ دیکھو کتنی مرتبہ تم تکبیر کہتے ہو کل نماز میں, لیکن وہ نماز وہ جو تکبیر تم پڑھتے ہو اس کا تیرے دل پہ اثر نہیں ہوتا ہے. کیوں کہ اللہ اکبر اس کا جب تم کہو گے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ, تیرے دل پہ اثر ہوگا. نماز کو خوبصورت بناؤ, صاف ستھرے کپڑے میں نماز پہنو, نماز میں کھڑا ہونا سیکھو, تشہد میں کیسے پڑھو گے وہ سیکھو, اتحیات کیسے پڑھو گے. ایک تحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام. یہ تحیات آپ پڑھ رہے ہو. اتحیات میں تو اللہ پاک اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سوال و جواب ہے. اللہ پاک نے فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا لے کر کے آئے تو خصوصاً التحیات للہ والصلوات والطیبات, تمام جاری اور ہماری عبادتیں اللہ پاک کے لیے. پھر اللہ پاک نے کیا بولا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اے نبی تم پہ سلام ہو. اس دن میں نے کمرے میں تھا, میں نے مفتی نعیم صاحب سے پوچھا کہ مجھے ذرا وہ معراج کا واقعہ بتاؤ. تو اس دن کو موبائل میں 3 چیزیں المعراج دے دیا. تو وہ مقام کے نام میں اب لے نہیں سکتا ہوں. اللہ کتنا شاید نبی اللہ نے دیا کہ بھائی سدرۃ المنتہا سے آگے چلے گئے ایک جگہ میں پھر دوسری گاؤں پہ اللہ پاک کے سامنے سجدہ رہے. دیکھو سارے انبیاء علیہ السلام پر احکامات زمین پہ نازل ہوئے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ نماز کا احکام حکم نازل ہوگا تو اللہ پاک نے اس کو عرش پہ بلایا. اتنا عظیم الشان عبادت ہے اور تم اس شان کو پڑھتے ہو. اللہ پاک نے سارا نماز زمین پہ دیے, لیکن نماز کے لیے اللہ پاک نے امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش پہ بلا دیا, معراج پہ بلا دیا اور پھر نماز دی. نماز میں جہاں کوئی کٹل دیکھا کہنے لگے سوچو کمائے آئے تو مولوں سے کبھی تو مولی صاحب کے پاس بیٹھا کہ مولی جی بخاری میں مشکات میں ترمذی میں باب الصلاۃ ہے, مجھے ذرا حضور کی نماز سکھاؤ. نہ چینی ہونا تو نماز نہیں ہونا اور زغال مجھ کا ہے.
اسی وقت اٹھو, نماز پہ محنت کر لو, نماز کو بڑھاؤ. ایک آدمی جو ہے نماز پہ کھڑا ہو جائے, پھر وہ ایسا پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم. کتنی زبردست اللہ پاکستانی کی باتیں کر رہا ہے. اب ایک خوبصورت طریقے سے نماز پڑھتا ہے, اور جب دعوت چلاؤ گے, اللہ پاک کی عظمت کو بیان کرو گے, کلمے کی مفہوم کو بیان کرو گے, رسالت کو بیان, تو تمہارا ایمان بڑھے گا, اندر میں ہدایت آئے گی. کیا آئے گا؟ سب بولے, سب زور سے بولو. اور ہدایت کیا ہے؟ ہدایت وہ روشنی ہے تو تمہیں ساری چیزیں, جس کے ذریعے سے تمہیں ساری چیزیں اللہ پاک کے ہاتھ میں نظر آئے گی. وہ قلم میں اتر جائے وہ روشنی, اور وہ روشنی اللہ پاک کی عظمتوں کو, صدات کو کثرت سے بیان کرو. ہماری زبان بھی شرط ہے, تم اپنی بول رہے ہو. اسی کہتے ہیں اجب ہمارے سے کہ ٹھیک ہے کہ بھائی ہر مسلمان اس باتوں پہ عشق نہیں پہنچ سکتا ہے, لیکن نماز میں روحانی طور سے ہر مسلمان عشق پہنچ سکتا ہے. جب میں کہتا ہوں الحمدللہ رب العالمین, اب بھائی سوچ میرا سوچ ہے کہ اللہ پاک یہ سن رہا ہے, تو اس کا کیا مطلب ہے؟ بولو نا. تو جب میں کہتا ہوں کہ الحمدللہ اللہ پاک سن رہا ہے, اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ تو عرش پہ پہنچا ہوا ہے روحانی طور پہ. جیسے میں اس سے بات کر رہا ہوں, آپ کا نام سے بات کر رہا ہوں, یہ مجھے بات کو سن رہا ہے, تو یہ میری بات کو سن رہا ہے. اب یہ جو آپ نماز پڑھتے ہیں اور پھر تم کہتے ہو کہ اللہ پاک اس کو سن رہا ہے, اللہ پاک مجھے دیکھ رہا ہے, بتاؤ تو عرش پہ پہنچا ہوا ہے روحانی طور پہ. بتاؤ اس نے وہ نماز کتنی بلند و بالا ہوگی, اور اس نماز میں کتنی لذت ہوگی. ابھی تو یہ آتا ہے بیٹھا ہوا رہتا ہو, یہ میں ادھر آواز کہہ رہا, وہ آرام سے بیٹھے رہتا. زور کی نماز سنت کے لیے آتا ہے 3 منٹ باقی رہتے. کتنے رہتے ہیں؟ زور سے بولو. تو 3 منٹ میں 4 رکعت پڑھو, ایسے نماز پڑھو ساری عمر, ایسے میں کچھ نہیں آیا. بس یہ 4 سنتیں جو ہے, جب آپ اسے موری عظیم صاحب نے میں تو اس نے تو بتایا 7, لیکن میں خود تیرے نماز میں 9 دفعہ پڑھتا یا 11 دفعہ پڑھتا. تو 10 یہ سنتیں پڑھو گے تو وہ آدمی سنتیں صحیح پڑھ سکتا ہے. اذان ہونے سے پہلے مسجد میں پہنچے, پہلے سب میں کھڑا ہو جائے, پھر تھوڑا کرنا وہ تھوڑا چاہیے تو مسجد پڑھ لے, پھر سنتیں پڑھ لے. میں نے امام صاحب کو خود دیکھا, اپنے ہاتھ کو سے میں نے کہا کہ وہ پورا ایک پارا, جب وہ جوان تھا تو وہ جو مرسی سے ایک پارا پورا 4 رکعت سنتوں میں پڑھ گیا. اس لیے بھائی نماز پہ محنت کر لو, سارا مصروف کا حق نماز میں ہے. کچھ نہیں لگتا تو وضو کرو, 2 رکعت نماز پڑھو. ایک دفعہ دور لگانا پڑے گا. جب تو نے ایک دفعہ اللہ پاک سے اپنا مسئلہ حل کروایا تو بھائی وہ پردہ ہٹ گیا. اب تمہیں کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. میرا ایک بیٹا تھا, میں دونوں بیمار ہو گئے, اس کو بھی زکام ہو گیا, مجھے بھی زکام ہو گیا. تو اس نے منٹی نے کہا اس نے 35 گولیاں کھائی. کتنی کھائی؟ زور سے بولو. میں نے 1000 روپے سب کیا دیا. میں دوسرے دن ٹھیک ہو گیا اور وہ دل سے پڑا. تمہیں کس نے کہا کہ ڈاکٹر کے پاس؟ ہاں ڈاکٹر کے پاس جانا منع نہیں ہے, لیکن جب تمہیں زکام لگ جائے تو 1000 روپے دے صدقہ. تو دیکھتے زکام ٹھہرتا یا نہ ایسی پنجری پہ روپے سے 5 روپے کا 1000 سال پینے تو تیرا زکام ٹھیک نہیں ہوگا. وہ زکام کیسے ٹھیک ہوگا کہ بھائی جب آپ دیتے ہیں 2000 روپے, آپ ڈاکٹر کے پاس جاؤ گے 630 ہزار. ابھی تو انتظار رہنے کا کرو گے, 2000 قریب کو دے دو, اس کی سے دعائیں نکلیں گی. آپ یقین جا رہے آپ کی بیماری نہیں رہے گی. تفریقہ امیر خان ہے, اس کو میں نے سنا تھا
ادھر ان کے علاقے میں جو ہے ایک آدمی جو ہے بیمار ہو گیا، جوان آدمی تھا، اس کی کڈنی تھی، دونوں کڈنی تبدیل کر دو. تو یہ چلا گیا اس کو کیا کہ بھائی صدقہ دے دو. کیا کہا؟ سب بولے کیا کہا؟ یہ تم کو اس لیے بنا دو کہ تم ہی دادا ترجمہ میں بیٹھ جائے. اس نے کہا کتنا صدقہ دے؟ اس نے کہا 2.5 لاکھ. تو وہ حیران ہو گئی کہ 2.5 لاکھ کی صدقہ ہوتا ہے. حالانکہ 8 لاکھ روپے ایک ہی کڈنی کا 8 لاکھ روپے اور بلیبر 4-5 لاکھ روپے 20 لاکھ روپے کا خرچہ آتا ہے. اس کے اوپر دیر ہے کہ 1 کروڑ روپے لگایا، صدقہ تو نہیں دیا، 1 کروڑ روپے لگایا پھر بھی مر گیا. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. صحت اور بیماری اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے. اے تمام دنیا کے انسانوں سن لو، بیماری جو ہے نا بھائی اللہ پاک کی ذات عالی کے ہاتھ میں. شفا دینے والا وہ ہے، بچے دینے والا. یہ زمین سے اپنی بتاؤ، یہ جو غلط میں آپ کہتے ہو کچھ تو سوچو نا. یوز کا بماء واحد، زمین ایک، زمین ایک. آپ دیکھو ٹھیک ہے، ادھر دیکھو ادھر مت دیکھو. زمین ایک، پانی ایک. ایک جگہ ٹماٹر لگاؤ، اور تو والے ٹماٹر کا رنگ کیا ہے؟ سرخ. دوسری جگہ آم لگاؤ، اے سارے بننے والے کیا ہے؟ زرد، پیلا نہیں زرد. اب جب مرچ لگا لو اس کا رنگ ہے سبز. گاجر لگا. اب بتاؤ یہ زمین کرتی ہے؟ آپ لوگ بولیے زمین کرتی ہے؟ اللہ کرتا ہے. چپ ہو جاؤ ذرا مت کرو. انتم تزرعون ونحن الزارعون. کہ تم اس کو تو دیکھتی ہم خوشی سے اللہ اکبر کہ یار ایک پانی ہے، ارے تو ہے. وفی کل شیء له آیۃ تدل علی انہ. جس چیز کو دیکھ کر تمہیں اس میں اللہ نظر آئے گا. آپ اپنے بچے کو دیکھو، وہ تمہارے پاس دوڑ کر کے آتا ہے. ایک انجینئر ہے نا پاورپور کا تھا. میں نے کہا کتنے بچے ہیں؟ اس نے کہا 2. میں نے کہا ایک بچہ مجھ پہ 1 کروڑ روپے 1 ارب روپے تو خریدتے ہو؟ اس نے کہا کہ ساری دنیا پہ نہیں دوں گا. میں نے کہا یہ تو اللہ نے ہے. دیکھو ناراض نہیں ہونا. اللہ پاک ایک دفعہ اللہ سے اللہ پاک کی عظمت بڑا کر رہے تھے پھر آخر میں کہا کہ ہم بڑے بے غیرت تھے کہ خدا کو ناراض کر. اب لوگ سب دوڑے سب کچھ کم میرا پاک میں دیا ہے. یہ مٹی نہیں ہے. میں امریکہ کے فینکس شہر میں تھوڑا سا مٹی ہاتھ میں دیا. کیا لیا؟ زور سے بولو کیا لیا؟ آپ بولے کیا لیا؟ اچھا تو میں نے ان سے پوچھا کہ امریکہ والے مل کر کے مٹی بنا سکتے؟ یار آپ خود سوچے جب ساری دنیا کے انسان ایک چٹان مٹی نہیں بنا سکتے تم اس کو کیسے کہتے ہو کہ یہ بڑے ہیں؟ ان کا چلے گا؟ ان کا نہیں چلے گا. کس کا چلے گا؟ ہمارے رب کا چلے گا. دیکھیں اللہ پاک کو کثرت سے بیان کرو اپنا مسئلہ اللہ پاک سے آسان کر نماز کے ذریعے سے. یہ تو تم سمجھتے نہیں ہو. وہ پھر سے پتہ نہیں کون سی بات کی میں آج بھول گیا. سمجھ آپ یقین جانے. ہاں یہ بات کہی مسلمان کو اللہ پاک نے جو زندگی دی ہے والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. بہت خوبصورت ہے. اس کی زندگی بھی بہت خوبصورت ہے. پھر مجھے وہ ہوا کہ میں فینکس شہر میں سی مسجد ہے وہ وہاں پہ شبہ جمعہ ہوتا تھا. اس میں ایک انگریز مسلمان ہوا تھا. کیا ہوتا تھا؟ تو آپ یقین جا رہے اس کی خوشی سے نہ رکھ کہ کتنی پاکیزہ مذہب ہے. اس کا ایک استنجا دیکھو اس میں کتنی صفائی ہے. یہ مسلمان کی جو خوبصورت ترین زندگی ہے پاکیزہ. تو اس زمین پہ مسلمان کے سوا کسی کی زندگی خوبصورت ترین ہے ہی نہیں. اللہ پاک تم کو جنت میں بھی کیا چاہے فرمایا متقین علی فرش مطائع من استبرق وجنتین دان فیہن قاصرات الطرف لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان
كأنهن الياقوت والمرجان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. اللہ پاک نے تمہارے لیے وہ خوشیاں جنت کے اندر رکھی ہے کہ تم اس کو تصور بھی نہیں کر سکتے. مولا عین رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. بتاؤ جب تم یہ مبارک کام کو کرو گے تم نبی تو نہیں ہوگے, پھر آپ تمہیں جو درجے دے گا وہ لوگ غش کہیں گے, غش. کاش کہ ہم اس بسرے کو تو ہم بھی لے چلیں. ابھی دیکھو 4 مہینے لگا رہا تھا اور پھر تھوڑی سی بات پھر چلا قضا کر لے. ہمیں تو خوف ہونا چاہیے. جس اللہ نے مجھے 4 مہینے کھیلا گیا تھا اس اللہ کو میں پھر بھول جاؤں, چلا چھوڑ دوں. اسی میں تو بالکل تھوڑا سا کام کرو. مکہ کے ماہ مکہ کو اشراف ہے کہ وہ عجیب آدمی ہے, مسکین کو تو نبی بنایا ہے اور ہمیں وہ ہزاروں کو چھوڑ دیا ہے. تو آیت نازل نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیاۃ الدنیا. یہ جو رزق ہے سمجھ لو رزق تم ہی کما رہا ہے, اوپر مقرر ہے. ساری دنیا کا چکر لگاؤ, سارے ملکوں میں کام کرو, تمہیں وہی ملے گا جو عرش والے نے تمہاری قسمت پہ لکھا ہے. اس جگہ پاک کے حسن ظن کرو, ملکوں میں مت پھرو, جماعتیں بنا کر کے ملکوں میں پھرو. پھر تمہارے قلب میں وہ نور آئے گا کہ تم ہمارے چہروں کو لوگ دیکھتے ہی وہ کہیں گے کہ یہ جھوٹے چہرے نہیں ہو سکتے. مجھے بھی خیال جب دیکھو گے تو میں بات کر سکوں گا. تو سارے دنیا کے انسانوں تک مولوی صاحب آ گیا, سارے دنیا کے انسان کو کلمہ کو پہنچانا ہمارا کس کا کام ہے؟ نہیں, ذرا زور سے. اور یاد رکھو یہ میں بڑائی کے طور پہ نہیں آپ سے کہتا ہوں, میں 50 میں تھا, داڑھی میری نہیں تھی, پتلون پہننے والا آدمی تھا. تو میرے پاس میرے والدین نہیں ہے, میرے بھائی نہیں ہے, میرے چچا نہیں ہے, یہ خرچہ تبلیغ ان میں نہیں کرنا, یہ ہمارے پاس آئے. انہوں نے ہمارے اوپر محنت کی, مسلسل آتے رہے, اللہ کے قبول کو نور سے بھر دے گا اور بھائی زندگی بدل گئی. ایسے بھائی ٹھن کے ابھی مولوی صاحب تم سے بلا بھائی مت کہو, جس کے چلنے 4 مہینے نقد لکھے کہ میں کل سے تیار ہوں, پیچھے مت دیکھو, پھر دیکھو عرش کا بنانے والا رب, آسمانوں کا بنانے والا رب, نماؤں کا نظام چلانے والا رب, مسلمانوں کو پیدا کرنے والا رب تمہارے ساتھ کیا معاملہ کرتا ہے. تو اس کے لیے پھر تیار ہے نا جی. ہاں, اب دیکھو مولوی جب آ گیا ہلنا نہیں ہے, جب سارے مطابق پورے ہو جائیں پھر اس کے بعد تو مہینہ ان سے مولوی سے دعا کریں. بھائی ایک درخواست ہے کہ فوراً تو نہ اٹھے, بہت نقصان کی بات ہے. ہم آپ کو وہ ڈرتے ہیں زیادہ, وہ بتا نہیں سکتے, لیکن بیان سن کر کے فوراً اٹھنا. اللہ ہمیں سب کو نقصان سے بچائے. کم از کم 1-2 تقاضے تو سن لے کہ یہ بیان کس لیے ہوا ہے. ابھی تو 1 گھنٹہ بیان بھی نہیں ہوا. تو میرے پیارے بھائیوں سارے توجہ سے سنو. ایک تو یہ ہے کہ ہر مسلمان کے ذمے یہ کام لگا ہے. یہ بالکل پکی بات ہے. قرآن حدیث سے ثابت ہے کہ ذاتی دینداری نجات کے لیے کافی نہیں. معرف القرآن نے سورہ عصر میں لکھا ہے دن رات آدمی اللہ کی عبادت میں کوئی گناہ نہیں کرتا ہے لیکن پھر جنت میں نہیں جا سکتے اس کام کے بغیر. یہ اس امت کے ذمے ہے. تو ابھی ہمارے پیر اعظم شاہ صاحب یہ بات کہتے ہیں, مجھے بڑی پیاری لگی. توجہ یہ پرانے ساتھی, اللہ پاک دین کا کام کس سے لیتے ہیں؟ آپ چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے دین کا کام لے لے؟ کون چاہتا ہے؟ ہاتھ کھڑا کرے. اللہ پاک دین کا کام کس سے لیتے ہیں؟ جو اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتا. ایک صفت. دوسرا یہ تقاضے پر اپنے آپ